آج کل نوجوان بہت پریشان ہیں، مستقبل کا کیا ہوگا؟ نوکری ملے گی یا نہیں کسی کو نہیں پتہ، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، شادی کروں یا نہیں کچھ نہیں پتہ، کیا کروں اس کے بارے میں پلیز اس پہ وضاحت فرما دیجیے۔ آج کل نوجوان پریشان ہیں یا نوجوان پریشان رہتے ہی ہیں؟ آج کل کہنے کی شاید یہاں حاجت ہے، کیونکہ برسوں گزر گئے، نوجوانوں کو یہ پرابلمز تو رہے ہیں، ان کی سوچوں میں یہ باتیں رہی ہیں کہ روزگار کا کیا ہوگا، تعلیم کا کیا ہوگا، شادی کا کیا ہوگا، گھر کیسے بنے گا، اپنا ہوگا کرائے کا ہوگا، لینا پڑے گا دینا پڑے گا۔ تو یہ ایشوز بیسیکلی نئے نہیں ہیں، یہ پرانے ایشوز ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جتنے بھی اس طرح کے تصورات اور خیالات میں جو لوگ جی رہے ہیں، اسکول لائف لے لیں، کالج لائف لے لیں، یہ بیسیکلی یونیورسٹی لائف تک جب کوئی اسٹوڈنٹ پہنچتے ہیں تو وہاں زیادہ ان کے لیے پرابلمس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی عمریں 22 سال کی، 23 سال کی، 24 سال کی ہوتی ہیں تو ایک پریشر شروع ہو جاتا ہے، مینٹلی پریشر ہوتا ہے زیادہ تر کہ یار وہ فیملی کے لیے شادی کرنی ہے، تو وہ ایگزامینیشنس کے ایشو ہیں، تو کالج فیس کے ایشوز ہیں، یونیورسٹی فیس کے ایشوز ہیں۔ اچھا پاس آؤٹ بھی ہو گئے، فائلیں بھی تیار ہو گئی، تو اب جاب پر جاؤ تو وہ ایکسپیرینس ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں عموماً اب چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا پھر جس امید پر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا جو بھی اسکلز ڈیولپ کی ہیں، اس کا بھی ایک ایشو ہے کہ آپ کے ذہن میں تھا کہ جناب اس میں 1,00,000 روپے ملے گا، 1,50,000 روپے ملیں گے، 2,00,000 روپے ملیں گے، اور آپ نے بڑی اس میں انویسٹمنٹ کی، اور جب اسکلز حاصل کر کے جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، یا آپ کو 50,000 آفر کر رہے ہیں، 60,000 آفر کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں تو 1,50,000 کا سوچ کر آیا تھا۔ تو شاید وہاں سے جواب آتا ہے کہ جس 1,50,000 کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو سال، 1.5 سال، 2 سال ہو جاتے ہیں، تب جا کے وہ 1,50,000 کو 2,00,000 روپے کی اس کی سیلری کا جو اسکیل ہے نا وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود سے کچھ سوچنے کے بجائے، اتنی پریشانیوں میں انوالو ہونے کے بجائے، آپ اپنے گھر کے سراؤنڈنگ میں کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے والد صاحب کو دیکھیں، وہ ایج انہوں نے بھی گزاری ہے، اپنے بڑے بھائی کو دیکھیں، وہ ایج انہوں نے بھی گزاری ہے، چچا ماموں کو دیکھیں، انہوں نے بھی وہی ایج گزاری ہے، ساری ایجیں گزار کر آئے ہیں، تو سب جی تو رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ زیادہ اتنے پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت ہے۔ 45 ایئر لگتے ہیں ایک پراپرلی اسٹینڈرڈ لائف کی طرف آنے میں، آپ کی زندگی 40-45 سال کی ہو جاتی ہے۔ 20, 25, 22, 23 سال، 28 سال کی زندگی میں اپنے اوپر اتنا بڑا پین نہ لیں۔ ہاں میں آپ کو یہ ایک مشورہ ضرور دوں گا، اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں، آنیسٹی پیدا کریں، اسٹرگل مینٹیلیٹی ہو، جہاں صرف مینٹیلیٹی ہو، پراپر ایفرٹس بھی ہوں، وقت پر اٹھیں، وقت پر سوئیں، جو اللہ پاک نے ہم پر عبادات لازم کی ہیں ان عبادات کا لحاظ رکھیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، مقصد زندگی پر رہیں گے، فریش بھی رہیں گے، اور آپ کا ویژن اور آپ کا ٹارگٹ اور آپ کا جو گول ہے وہ بھی اللہ نے چاہا تو کلیئر رہے گا۔ آپ کر کے دیکھیے گا، پھر مجھے کہیے گا۔ اور ایک اسٹرگل لائف رکھیں، اپنے اندر سستی، غفلت، فضول قسم کی ادھر ادھر کی مطلب کہ آنا جانا یہ کلوز کریں۔ آپ کی سوچیں انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گی، آپ کی فکریں انشاءاللہ کم ہوں گی، اور آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے بڑھتے اس جگہ پر پہنچیں گے جہاں پر آپ کو پہنچنا چاہیے۔ اگزامپل میں آپ کو دوں، اب بیج بونے کے بعد، پودا لگانے کے بعد آپ کہیں کہ 1 ہفتے، 2 ہفتے، مہینے، 2 مہینے، سال، 1.5 سال کے اندر یہ درخت بن جائے گا، نہیں ہوتا۔ یہ نیچر نہیں ہے، یہ پریکٹس نہیں ہے، روٹین نہیں ہے۔ اس کو درخت بننے میں بھی وقت لگے گا، اس کو پھل دینے میں بھی وقت لگے گا۔ اسی طرح آپ کی اپنی زندگی کا آپ جو غور کر رہے ہیں اس کو وقت لگتا ہے۔ سارے امیر نہیں بنتے، سارے بڑے منصب پر نہیں آتے، سارے بڑے عہدوں پر نہیں آتے، سارے دولت مند نہیں بن جاتے، سارے بہت فیمس لوگ نہیں بن جاتے، سارے کے سارے تمام کے تمام سیلیبریٹیز نہیں بن جاتے۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ بس سمجھے کہ ایک سوسائٹی کی وہ ہے نا پیک اینڈ چوز، مطلب وہ ایک اس کی ایک اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، اس کے احساس سوسائٹی ان کو چوز کر لیتی ہے، وہ سب نہیں ہوتے۔ تو ایک جرنل پبلک، ایک جرنل لائف کیا ہوتی ہے، میرا مشورہ ہے کہ اسی کو اپنا اسٹینڈرڈ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹینشن فری کام کریں گے۔
اس پریشر کی وجہ سے اس وقت ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر رہا ہے، اور دنیا کے کئی ملک ہیں جن میں اسٹوڈنٹس کے سوسائڈ اٹیمپٹ کی پرسنٹیج وہ گریجولی انکریز ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ اس کو سرچ کر لیں، کیونکہ میرے اپنے اس طرح کے ٹاپکس رہے ہیں اسپیچز کے اندر، بیانات کے اندر، تو میں نے کچھ ریسرچ کی تھی. اس سے مجھے یہ جو سوسائڈ کی وجوہات پتہ چلی ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ ان اسٹوڈنٹس کی ہے جو مینٹلی طور پر اتنے اسٹریس لے لیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، فیل ہونے کی صورت میں، مارکس کم آنے کی صورت میں، یا کسی پوزیشن نہ آنے کی صورت میں، یا بہت زیادہ پھر جاب کے تعلق سے اتنا مطلب کہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر بڑا وہ بٹھایا ہوتا ہے کہ میں نے اب اتنی ساری ایجوکیشن حاصل کر لی ہے تو ایٹ لیسٹ مجھے تقریباً 2-2.5 لاکھ کی تو آفر ہو ہی جائے گی. 2-2.5 لاکھ کی آفر ہو نہیں رہی ہے، چھوٹا موٹا کام کرنے کی آپ کی سوچ نہیں ہے، اور کم سیلری میں آپ نے کسی بھی لفٹ میں بیٹھنا نہیں ہے، کسی بھی مطلب کہ گاڑی میں آپ نے چڑھنا نہیں ہے کہ چلو یا سفر کرتے ہیں آگے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بے روزگار رہنے سے اچھا نہیں تھا آپ روزگار لے لیتے، اور آپ کا آہستہ 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 یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی. تاہم اسپیشلی رزق کے معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمارا رزق طے کیا ہوا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا رزق طے ہے، ہمیں ہمارے حصے کا رزق لازم ملے گا. اس طرح کی فضول قسم کی فکروں میں پڑھ کر اپنے آپ کو بیمار نہ کریں. آپ اگر ینگ ہیں کائنڈلی میری بات پر سیریسلی غور کیجئے گا، اپنی سوچوں کو کسی اور طرف لائیں. ان سوچوں میں گم ہو کر آپ اپنی خوشیوں کے، اپنی راحتوں کے، اپنی ایک کہتے ہیں فروٹفل اور ایک پلیجر لائف جس کو کہتے ہیں، آپ خود اسی سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آپ کے والدین آپ کی مسکراہٹ کو ترسیں گے، آپ کے گھر والے آپ کی مسکراہٹ کو ترسیں گے، آپ کے دوست بھی آپ کو کہتے رہیں گے کیا یار ہر وقت فکروں میں لگا رہتا ہے، یار تجھے کوئی اور فکر ہے یا نہیں ہے. پھر یہی آپ کو اسموکنگ کی طرف لے جائیں گے، پھر یہ عادتیں آپ کو، یہ اسٹریس آپ کو نشے کی طرف لے جائے گا، پھر آپ ایڈکٹڈ ہو جائیں گے، کچھ ایڈکشن لے لیں گے. یہی چیزیں پھر آپ کو گمسم کر دیں گی، اور راجا نے کہاں کا گمسم رہیں گے آپ لوگ. مطلب آپ سوچئے کہ آپ کس کام کے رہیں گے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ایک سوال کے تحت جتنی میں نے آپ کے سامنے ڈسکشنز کی ہیں، اگر آپ میری ڈسکشنز کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کے نوجوانوں کا جائزہ لیں جن کا میں نے آپ کے سامنے اس وقت صورتحال بیان کی ہے. اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری باتوں میں زیادہ پریکٹیکل چیزیں نظر آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے متفق نہ ہوں، آپ کا متفق ہونا مجھ سے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر میری یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں اگر آپ کو اس کے شواہد نظر آتے ہیں، اس کے ایویڈنس نظر آتے ہیں، تو متفق نہ ہونا خود آپ کی اپنی کمزوری ہوگی. کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں. ہمارے بعضوں کا جملہ کہا جاتا ہے یہاں زمینی حقائق پر بات کرو، گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرو. تو میں نے جو آپ سے ڈسکشنز کی ہیں اس کے آپ گراؤنڈ ریئلٹی چیک کر لیجئے گا. اللہ نے چاہا تو آپ کو اس میں سے بہت ساری باتیں درست نظر آئیں گے. اللہ نے چاہا تو. میں نہیں کہتا کہ مجھ سے آپ 100% متفق ہوں گے، لیکن ایسا ہو رہا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پرندے کی طرح رزق دیتا ہے جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے مگر اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. اچھا، اب پرابلم یہ ہے، اس کی ایک اور سوال میں خود کریٹ کر دیتا ہوں کہ یار آپ جو کہہ رہے ہو نا ٹھیک ہے، مگر وہ چیزیں تو نہیں آئیں گی جو ہم سوچ رہے ہیں. میں بھی مانتا ہوں بعض اوقات وہ چیزیں نہیں آتی، کیونکہ وہ جو چیزیں جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا وہ آپ کی خواہشات ہیں، وہ آپ کی ڈیزائرز ہیں، وہ آپ کی ضروریات نہیں ہیں. سب سے پہلے انسان کماتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، ضرورت کے بعد کماتا ہے سہولتوں کے لیے، سہولتوں کے بعد کماتا ہے آسائشوں کے لیے. بہت زیادہ پھر آسائشیں پیدا ہو جاتی ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے چاہا تو ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، مگر ضرورتوں کو منیمائز کرنا بھی تو ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. نہیں، جس کو ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے بچپن سے شاید آپ یہ ایک تعداد جوانی سے سنتی چلی آ رہی ہے، بھائی جتنے چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. اب اپنے بولے میں پاؤں اتنے سارے پھیلاؤں گا، چادر میں ڈھونڈ کے لاؤں گا، تو پھر چادر ڈھونڈتے رہے، چادر مل جائے تو ٹھیک ہے، مشکل ہے.
میں نے عموماً اپنے لوگوں سے درخواست کی ہوئی ہے کہ خرچوں کے مطابق آمدنی کے پیچھے پڑنے کے بجائے آمدنی کے مطابق اخراجات مینٹین کریں. جب آپ اپنے ایکسپینسز کے مطابق اپنی انکم بڑھانے کے پیچھے بھاگیں گے تو ایکسپینسز کیونکہ کنٹرول کرنا مشکل ہے. دو چیزیں بڑی مشکل ہے, ویٹ بڑھ جائے تو نیچے لانا مشکل ہے, خرچہ بڑھ جائے تو نیچے لانا مشکل ہے. یہ بہت مشکل کام بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ دونوں چیزیں پرابلم کرتی ہیں. تو ویٹ کے بڑھنے سے بھی ڈریں اور ایکسپینس کے بڑھنے سے بھی ڈریں کہ دونوں کو نیچے لانا آسان کام نہیں ہے. ویٹ تو پھر بھی آپ کی اپنی مرضی ہے, کچھ بھی کرا کے نیچے لے آؤ گے, لیکن خرچوں میں تو سارے انوالو ہوتے ہیں, کوئی ہاں بولتا ہے کوئی نہ بولتا ہے. لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک پر بھروسہ کریں, نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا.